الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اسلامیان عالم کے قلب و جگر فرط مسرت سے شادیانے بجا رہے ہیں۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے رکھے اور اس میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3272، صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ لہذا ہمیں اس کام پر انتہائی سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس ماہ عظیم کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم جانیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم رمضان کا کیسے استقبال کریں۔ نمبر 1، حسن نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کیجیے۔ جملہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور بندہ مومن نیت کے اعتبار سے صلح اور ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ صحیح بخاری۔ لہذا رمضان کی آمد سے قبل نیت کی تصحیح ضروری ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ اخلاص نیت سے روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284۔ آیت للہ کا ہے۔ جو کچھ
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، من کان یرید حیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا، فریفتہ ہونا چاہتا ہو، ہم ایسے کو ان کے اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار اللہ تعالی ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ نمبر 2، خوشی اور مسرت کا اظہار۔ اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی کچھ مسلمانوں کے چہرے پھک پڑ جاتے ہیں، جو ہے بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، جذب بز ہو جاتے ہیں کہ اب رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا، حالانکہ یہ ماہ عظیم 11 مہینوں کے بعد آتا ہے اور ایک مہمان کی صورت میں آتا ہے، اور یہ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ایک مہمان کی آمد پر ایک بندہ کو کس طرح خوش ہونا چاہیے، کس طرح اس کا استقبال ہونا چاہیے، اپنے گھر بار کو کس طرح سجانا چاہیے، خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، اور استقبال کے لیے اس کی آمد سے پہلے اس کے استقبال سے پہلے آمادہ رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد ایک عظیم رحمت الہی ہے، اور رحمت ربانی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کی فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ نمبر 3، رمضان کی عظمت کا احساس کیجئے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے جس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے یہاں
اس کا مقام و مرتبہ انتہائی عظیم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مزید آگے حدیث آ رہی ہے، ابو ہریرہ کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، صحیح مسلم حدیث نمبر 1079، سنن نسائی حدیث نمبر 2100 یعنی 2100، مسند احمد حدیث نمبر 8679، سنن کبریٰ البیہقی حدیث نمبر 7695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اس کا خیر مقدم کیجئے، اپنے دل کو صاف رکھیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شهر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر والله اتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے اے طالب خیر، اے خیر کے چاہنے والے آگے آ، آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2106 والسنن الکبریٰ حدیث نمبر 2416، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 8867، ترغیب و ترہیب از منذری حدیث نمبر 1492، مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ بھائیو، رمضان آنے کا کچھ دن باقی رہ گیا ہے، تقریباً 4-5 روز باقی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیاری میں لگ جائیے اور ماہ رمضان میں اچھی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، تمام منکرات چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔